السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 18 اور 19۔ رب العزت کا فرمان ہے قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، یا سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالی، شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، آپ کہہ دو بس وہی ایک معبود ہے اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ آیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں توجہ طلب ہیں۔ یہ ایک دعوتی عمل ہے، پروسیس ہے۔ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے اور سب سے بڑا گواہ وہی ہے۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، دائی اور مدعو کی بات ہے، اللہ گواہ ہے۔ تم ان سے پوچھو سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تم کو اس سے خبردار کر دوں۔ یہ دعوت ہے، انذار، دعوت ہے، اور اس کو جسے یہ پہنچے، یعنی یہ سلسلہ سدا ہی جاری رہے گا۔ دائی مدعو سے یہ کہتا ہے کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود ہیں؟ کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ جب دائی اور مدعو کے درمیان ڈسکشن ہو تو اسے بتا دو کہ میرا کیا موقف ہے، میرا کیا نقطہ نظر ہے۔ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، یہی دعوت اللہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی ماننی ہے۔ اللہ خالق ہے تو خالق سے مانگو، وہ رازق ہے تو رازق سے طلب کرو، اسی کا اختیار ہے تو اختیار والے کے آگے عاجز بن جاؤ، جو وہ کہتا ہے اس کو مان لو۔ اور میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ ساری دنیا کو آپ نے آخرت کے برے انجام سے ڈرایا ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں
رب العزت نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 ایئرز رہے, آپ کی زندگی تو اتنی تھی, پھر آپ کی بات سارے جہان تک کیسے پہنچے گی؟ کون خبردار کرے گا؟ کون اللہ کی گواہی دے گا؟ کون اللہ کی بات کسی کو پہنچائے گا؟ کیسے پہنچے گی؟ آپ تو دنیا میں نہیں ہیں. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا اور آپ نے اسے دہرایا, مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے خبردار کر دوں اور اس کو جسے یہ پہنچے, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اور اس کو بھی جسے یہ پہنچے, یعنی وہ بھی یہ کام کرے ابلاغ کا, انذار کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خود اللہ کا پیغام پہنچایا. پھر آپ نے جن لوگوں کو یہ قرآن سکھایا, آپ نے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق سکھایا, انہوں نے دوسروں کو سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام امت نے کرنا ہے. ہر زمانے میں ساری انسانی نسلوں تک پیغام پہنچانے کے لیے امت مسلمہ نے امت کے بیچ میں دل جیسا, امتوں کے بیچ میں دل جیسا کردار ادا کیا ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. تو سارے انسانوں کے سامنے یہ فریضہ اس امت نے انجام دینا ہے. تو قرآن پہنچانا ہے. قرآن کیا ہے؟ ان ھذہ تذکرہ, یقیناً یہ ایک تذکرہ ہے, نصیحت. کیا آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے دوسروں کے سامنے دہراتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں؟ تو یہ قرآن اس طرح سے نہیں اتارا گیا جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں جن کو الماریوں میں رکھ دیا جاتا ہے, وہ تہوں کے اندر دب جاتی ہیں اور علم اس کے اندر ہی دفن ہو جاتا ہے. اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو سارے جہانوں تک مسلسل پہنچایا جاتا رہے. پیغام رسانی کا یہ کام رسول اللہ کے عہد میں خود رسول اللہ نے انجام دیا. انبیاء نے اللہ کے پیغام کو اپنے دور میں پہنچایا, آپ کے دور میں بھی لوگوں نے اس پیغام کو پہنچایا اور آپ کے بعد بھی. جیسے آپ نے اپنے دور میں کتنے علاقوں کی طرف لوگوں کو ڈپیوٹ کیا تھا, سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف, اور اسی طرح سیدنا موسیٰ اشعری کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ کام انجام نہ دیتے تو یہ کام کبھی نہ ہو پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اور آپ کی زندگی میں لوگوں نے پہنچایا. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے, جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے دور میں یہ کام نہ کرتے تو آپ کا پیغمبر ہونا ہی مشتبہ ہو جاتا, یعنی آپ اللہ کی پیغمبری کا حق ادا نہ کر سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی پیغام پہنچانا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی کسی نیوز کو ریلیز کرنا چاہے تو ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں؟ نیوز اکٹھی کرتے ہیں, پھر اس نیوز کو ریلیز کر دیتے ہیں, اور
اسی طرح سے جیسے اب نیٹ کے تھرو کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اپنی خبریں ریلیز کرتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ پیغام نہیں پہنچاؤ گے نا تو آپ کا پیغمبر ہونا ہی شک میں پڑ جائے گا، اس لیے آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. تو آیت نمبر 67 میں رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا. کیونکہ جب کوئی پیغام پہنچاتا ہے اس کے لیے کمیونیکیشن کا جو بھی واسطہ اختیار کرتا ہے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. شیاطین من الجن والانس، اللہ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک حرص رکھتے تھے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا لگتا ہے تم ان کے غم میں خود کو ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کا طرز عمل کیا ہے. آپ کے بعد والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. سورہ الکہف کی آیت نمبر 6 میں رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، لگتا ہے آپ ان کے پیچھے غم سے خود کو ہلاک کرنے والے ہو کہ وہ اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ تھا جذبہ جس کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچا ہے. اتنے پیشن کے بغیر پہنچانا ممکن نہیں ہوتا. دوسروں کا دکھ لینا پڑتا ہے، درد کے ساتھ انسان پہنچاتا ہے. جیسے اپنے آپ کو انسان آگ سے بچانا چاہتا ہے، دوسروں کو آگ کی لپٹوں میں گھرا ہوا دیکھتا ہے تو ان کو پیغام پہنچاتا ہے نا. جب ان کو بچانا چاہے، آپ کے سامنے اگر کوئی آگ کی لپٹوں میں گھرا ہوا ہو تو آپ کیا کرو گے؟ ایک بچی کے بارے میں مجھے پتا چلا، اس کی ماں تھوڑا سا ذہنی مریض تھی، اس کو پتا نہیں چلا. بچی ہیٹر کے پاس بیٹھی تھی اور وہ واش روم میں چلی گئی. جب واپس آئی تو بچی آگ کی لپٹوں میں تھی. اب ظاہر ہے کہ ماں ذہنی طور پر اتنی نارمل نہیں تھی نا، تو بچی کے لیے وہ سارا کچھ نہیں کر پائی اور اللہ کی تقدیر تھی. تو 1 سال تک تقریباً اس کی ڈرافٹنگ ہوتی رہی، پیچھے اس کی کمر کی اور مختلف حصوں کی، بہت تکلیف میں رہی وہ بچی. تو ایسی حالت میں جو دیکھتا ہے، دشمن بھی دیکھے تو کیا کرتا ہے؟ بڑھ کر کوئی نہ کوئی اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کپڑا ڈال دے گا، کوئی یعنی اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی ایفرٹ کر لے گا، آگ کو بجھانے کے لیے ایفرٹ کر لے گا. تو اسی طرح سے تمام انسانیت خطرے میں ہے، ساری انسانیت. آپ کے گھر میں کوئی خطرے میں ہے؟ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں خطرے میں ہے؟ جب تک وہ بھی اللہ کی طرف رخ نہیں کر لیتے، جب تک وہ بھی اللہ کے آگے دامن نہیں پھیلاتے، جب تک وہ بھی اللہ کی ذات پر اس طرح یقین نہیں کرتے جیسے اللہ پاک نے سکھایا، جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا. اپنی مرضی کا یقین نہیں چاہیے، اپنی مرضی کا طریقہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو علم حاصل نہیں کریں گے تو خطرے میں ہے، کیونکہ پہلا طریقہ تو علم ہے نا. علم کے بعد یقین نصیب ہوتا ہے، پھر انسان مانتا ہے، پھر عمل بدلتا ہے.
پھر وہ بھی پیغام پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک ادا کر لی. اب امت نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اس کا ذریعہ بننا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس کو سب تک پہنچا دیں. جیسے آپ لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی طرح حریص بننا. حتیٰ کہ بظاہر محسوس ہونے لگے کہ شاید اس کوشش میں خود کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے. مسند احمد کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے. فضلت هذه الامة, اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت دی گئی. علی سائر الامم, یعنی ساری امتوں پر اس امت کو فضیلت دی گئی. تو یہ اس امت کا وراثتی حق نہیں ہے, بھاری ذمہ داری ہے جو اس امت نے ادا کرنی ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کس طرح سے مصروف عمل رہتے تھے؟ ایک دفعہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں آپ نے شروع کر لی؟ سورہ ہود نہیں کی تو سورہ ہود کو اس نقطہ نظر سے ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت اور اس تکلیف کو, اور جو پیشن اور جو آپ کے اندر وہ تحریک پیدا ہوئی جس کی وجہ سے آپ سدا ہی اس کام کو جاری رکھتے رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اظہار فرمایا کہ کتنا, یعنی اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیونکہ اس میں قوموں کا انجام ہے, کس طرح پہلی قوموں نے ہدایت کو ٹھکرایا اور کس طرح وہ اللہ کے عذاب کے حقدار بن گئے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے. تو یہ پیغام ہے جو ہمیں پہنچانا ہے, یہ دعوت اللہ ہے. یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے قرآن کے لیے دعوت دیتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کے لیے, اس کے اسماء و صفات کو سیکھنے کے لیے دعوت دیتے ہیں نا. تو ہر روز ہزاروں لوگ وفات پا رہے ہیں اور ہمارا فرض باقی ہے. قرض ہو گیا, جتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے, یہ بات دہشت میں مبتلا کیوں نہیں کرتی؟ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, اور جو دنیا میں ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے اس امت کو ہر عذر کو ترک کر کے دعوتی مہم کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے سورہ المائدہ کی آیت سے دیکھا کہ اے پیغمبر, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا اسے پہنچا دو, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اپنی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا, اور اللہ تعالیٰ یقیناً انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا کام پیغام پہنچانا تھا. اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے تھے. آپ کی دعاؤں میں ابو جہل بھی تھا, عمر ابن خطاب بھی تھے. 5 سال دعا پوری نہیں ہوئی, چھوڑی نہیں. برملا بھی دعائیں کرتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا اور ابو جہل ساری زندگی قبول نہیں کر پایا, حالانکہ رسول اللہ کی دعا تھی. لیکن اللہ کی تقدیر, جس کے لیے ہدایت قبول کرنا اللہ نے لکھ رکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دے دی. لیکن اس بات سے ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے دعائیں کرنا کتنا ضروری ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ عمر ابن خطاب اور ابو جہل اپنے دور میں سب سے زیادہ قوت والے لوگ تھے, پاورفل لوگ تھے, اثر رکھنے والے, اثر ڈالنے والے لوگ تھے. اس لیے رسول اللہ نے دعائیں کی تھی. دعا تو دائی سبھی کے لیے کرتا ہے, لیکن دعوت اللہ کے میدان میں یہ ضرور دیکھیے گا کہ دعوت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب ضرور کر لیں کہ جو لوگ اپنی سوسائٹی میں اثر ڈالنے والے لوگ, کیونکہ ان کے توسط سے یہ پیغام جلد ہی لوگوں تک
کثرت کے ساتھ، یعنی کثیر لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. جو ملا ہے اسے پہنچا دیں. رسول اللہ نے یہی الفاظ کہے تھے نا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ. اور آپ کے پاس تو قرآن کا ایک کثیر حصہ پہنچ گیا. اور پھر اللہ رب العزت کے بارے میں کتنا کچھ. اب بھی نہیں اٹھیں گے، اب بھی لوگوں تک پیغام نہیں پہنچائیں گے. ایک بات جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے کہی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ ویکلی کلاسز لینی ہے، اور ہم نے اسے آپ کے پیپرز کی وجہ سے ڈراپ کر دیا تھا. اب اس کے لیے آپ کام شروع کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے سجدوں میں، نمازوں کے بعد، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. جب دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے طریقے بھی سکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کی تکمیل نہیں کی، کیونکہ ابھی انسانوں کی کثیر تعداد نے آنا تھا. آپ کا مشن ابھی باقی ہے. اس مشن کو امت نے اپنا مشن بنانا، ساری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. تو اس امت کے لیے دعوتی عمل کے 3 درجے ہیں کہ امت کے ہر فرد کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اور اپنے دائی ہونے کی حیثیت کو ثابت شدہ بنانا ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ اس عمل میں شرکت نہ کریں ان کے دوسرے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے وہ پیغمبر اور غیر پیغمبر کے لیے یکساں ہے، یعنی امت کے لیے. اور اس معاملے کا پہلا درجہ وہ ہے جس کو شریعت میں نیت کہا جاتا ہے، ارادہ. تو ارادے کے اعتبار سے دعوتی عمل میں شامل ہونا ہے، لیکن یہ لفظی تکرار نہیں ہے، واقعتاً دل کی گہرائیوں سے تڑپنا ضروری ہے. تڑپ کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. اور ہر مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسری قوموں کے لیے بھی ہدایت کا حریص بن جائے. یعنی مسلمانوں کو تو دعوت دینی ہے لیکن دوسری امتوں کے لیے بھی. اور یہ جذبہ اتنا شدید چاہیے کہ دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو ابل پڑیں، کیونکہ بندے کی استطاعت نہیں ہے اور کام کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اس ذمہ داری کے احساس سے، کیونکہ توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمام اہل ایمان شدت سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کی ذات کسی بھی اعتبار سے دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. وہ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اسلام کے خلاف دعوت میں نفرت پیدا کر دے. یعنی لوگ دعوت قبول کرنے کی بجائے اس سے بیزار ہو جائیں. ایسے عمل سے انہیں گریز کرنا ہے جو دائی اور مدعو میں کسی بھی اعتبار سے فساد یا کشیدگی پیدا کرنے کا سبب بن جائے. اس اعتبار سے انہیں کوئی نقصان ہی اٹھانا پڑے، نجی اعتبار سے بھی اور قومی نقصان بھی اٹھانا پڑے تو نقصان برداشت کرنا چاہیے. تیسری چیز جو ہے براہ راست دعوت ہے. یعنی جن لوگوں کے اندر صلاحیت ہے تحریر سے، تقریر سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور پر تاثیر کلام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو گرمائیں تاکہ وہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں. اور کسی چیز کو عذر نہیں بنانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہر انسان سے اتنی ہی جواب دہی ہوگی جتنی اس کی طاقت ہے، لیکن اس کا ڈیسیژن ہم نے نہیں کرنا، اس کا ڈیسیژن تو اللہ تعالیٰ نے کرنا. تو جتنی کسی کے پاس صلاحیت ہے وہ دل سے پورے وجود کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں قوتوں کے ساتھ اس کام کے لیے تیار رہے. پھر حدیث رسول میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کچھ اصحاب کو جب دعوتی مہم پر روانہ کیا تو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، یسروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو اور نفرتیں نہ پیدا کرو.
بہت ہی گہری حدیث ہے. لوگوں کے لیے آسانی کیسے پیدا کی جائے کہ انہیں دین کی بات بتائی ہی نہ جائے, یا یہ ہے کہ ان کے لیے دین بدل دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی طرف اس طرح سے بلایا جائے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی رکاوٹ نہ رہنے دی جائے. یعنی بے دردی کے ساتھ نہ بلائیں, ہمدردی کے ساتھ بلائیں. ہمدردی کے ساتھ جب بلایا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے قبولیت آسان ہو جاتی ہے, الحمدللہ. اور خوشخبری دو, متنفر نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق کا پیغام دو تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں اپنے جذبات کی رعایت نہ کر پائیں اور بددل ہو جائیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات آخری درجے کی ہے, اب آپ کسی کو دعوت دیں اور اس سے کہیں کہ آپ پردہ کر لیں, تو ظاہر ہے وہ تو اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اور کوئی کسی کو دعوت دے, ایک خاتون نے کہیں اپنے بیٹی کا رشتہ کیا, بیٹی بڑی دیندار تھی, اور جہاں رشتہ کیا, بھائی آپ رشتہ ہی نہ کرتے, جہاں رشتہ کیا وہ لڑکا دیندار نہیں تھا. اب ہر دفعہ وہ لڑکے کی ماں سے ایک ہی بات کہتی تھی, یہ ٹخنے ننگے کیوں نہیں کرتا. اور جب یعنی انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کی ماں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے دیور سے کہا کہ لڑکے کو بلا کے اس سے اچھی طرح سے بات کرے کہ ٹخنے ننگے کرنے کتنے ضروری ہیں. ٹخنے ننگے کرنے میں دین نہیں ہے. دین میں مرد ٹخنے ننگے کریں گے نا کہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. اب دین کی دعوت تو دی نہیں, ٹخنوں کی دعوت دے دی, تو ظاہر ہے کیا ہوگا پھر. جس کے ٹخنے پہ چوٹ پڑے گی وہ تو کبھی نہیں دین کی طرف آئے گا, کیونکہ اس کو تو لگے گا کہ مجھے میری جڑ سے اکھاڑا جا رہا ہے, بھلے سے اس کے طرز عمل میں غلطی ہو. یعنی نفرت والی دعوت نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی ایسے فرد کو جو قبر پرست ہے اسے دعوت دینا چاہتے ہیں, اور آپ اسے کہتے ہیں تم ایسے, تمہارا خاندان ایسا, اور تمہارا فلاں ایسا, اور تم نے سارے زمانے کو ایسے برباد کر رکھا ہے. اس کو سینس ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ لاجک کے ساتھ بات کرنی چاہیے نا. اور یہ کہ کوئی ایسی گراؤنڈ تو ہوگی نا جہاں پہ آ کے آپ بات کریں گے. اللہ کا تو وہ بھی مانتا ہے, تو اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف, اللہ کی عظمت اس کے دل میں اتنی زیادہ اجاگر کر دیں کہ کوئی سٹیج ایسی آئے گی جہاں وہ کہے گا نہیں اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا, کسی کے پاس زور نہیں, کوئی سنتا نہیں, کوئی دیکھتا نہیں, کوئی خبر نہیں رکھتا, کوئی دے نہیں سکتا. اس کے لیے ماننے میں آسانی ہو گئی نا. تو اللہ سے محبت تو وہ بھی کرنا چاہتا ہے جو قبر کا مجاور ہے, اللہ سے بھاگنا تو نہیں چاہتا, لیکن اس کا طرز عمل تو واقعتاً ایسا ہے. میں نے تو اپنی لائف میں دیکھا کوئی مجاوروں کو دعوت ہی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کہیں دیتا ہی ہوں, لیکن نارملی ہمارے یہاں یہ مسلمانوں کی روایت نہیں ہے کہ کوئی بگڑے ہوئے کو دعوت دے دے, اس پر کوئی کام کر لے. اور آپ دیکھیں جیسے کسی نیکی کی مجلس میں جائیں گے نا, اب جس بچی کے سر پہ دوپٹہ اچھے طریقے سے کس کے باندھا ہوا نہیں ہے نا, اسے کہیں گے دوپٹہ سیدھا کر, صحیح کر کے دوپٹہ لو. بھائی عورتوں کی مجلس ہے, وہ اتار کے رکھ دے تب بھی کوئی بات نہیں, وہ نہ لے, کیا فرق پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دوپٹے کو اور سر ڈھانپنے کو دین بنا کر پیش کر دیا. بھائی اللہ کہاں ہے اس دعوت میں؟ دوپٹہ ہے, تو دوپٹہ تو کوئی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا. ہمارے ڈیزائنرز نے دوپٹے اڑا دیے, لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, دوپٹہ ہے ہی نہیں. اب کہاں سے جا کے دوپٹہ اس کے ساتھ اسی طرح کا میچ کر کے لائیں. کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں, جب باہر جائیں گے تو دیکھی جائے گی, ابھی تو ہم بغیر دوپٹے کا ہی گزارا کر لیتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا, اب ایسا وقت وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو ایسا ہی ہوتے ہیں, باہر بھی چلے جائیں پھر کیا ہے, دوپٹہ ہی چلا گیا. کیونکہ دوپٹے کی دعوت بڑی شدید تھی. پھر آپ دیکھیں جیسے کسی نے
ڈریس پہنا اور ڈریس جو ہے وہ حیا کے تقاضوں کے بہت خلاف ہے. یعنی گلا بھی بہت ڈیپ ہے, بازو بھی اڑ گئے, ٹانگیں بھی ننگی ہیں, لیکن کوئی یہ چاہتا ہے نماز پڑھ لوں. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ, سعادت مند ہیں جنہوں نے کہا چلو تم نماز پڑھنے آگے ہو نا, اور ٹخنے ننگے کر کے تو نماز نہیں ہونی, اور آپ سر کو ڈھانپے ہوئے بھی نہیں ہو, کوئی بات نہیں, یہ لو, یہ آپ کا سکارف ہے نماز کے لیے, اور یہ آپ نیچے کو پہن لو, لیکن نماز ضرور پڑھ لو. ٹھیک ہے, اس نے نماز پڑھ لی. وہ جب اتارنے لگا کسی نے اس کے بازو پکڑ لیے, نماز میں کیوں پہننا تھا, باہر بھی پہنو. یہ نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہے. میں نے یہ چند ایگزامپلس اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ یہ نفرت کی دعوت ہے, محبت کی دعوت نہیں ہے. تنقید کرنا, آپ دیکھیں جیسے بزرگ خواتین کی مجلس ہے, اب اس عمر میں پہنچ کے تو لوگوں کے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اب وہ کسی دین کی مجلس میں آنے والی کے ناخن دیکھ رہی ہیں بڑے ہیں اور ذرا رنگ شنگ بھی کیا ہوا ہے, تو وہ سب سے پہلی دعوت یہ دیتی, اپنے ناخن دیکھیں, پہلے انہیں کاٹو, اس کو لگا کے تو نماز نہیں ہوتی. بھئی اسے ان باتوں کا کب پتا ہے, اس کو پتا نماز نہیں ہوتی, اس کے باوجود اس نے لگائی بھی. کوئی گنجائش ہے جو بن سنور کے رہنا چاہتا ہو, کیا اس کے لیے دین میں کوئی گنجائش نہیں پیدا کریں گے؟ کیوں نیل پالش کو نہ لگانے کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں؟ ناخن رکھنا فطرت کے خلاف ہے, لیکن سب سے بڑی دعوت ناخن کی دعوت ہے. بھئی جب وہ باقی اللہ سے محبت کرے گا نا, اللہ سے محبت کرنے والی بچی, خاتون اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہے, لیکن آپ کے لیے کیسے چھوڑ دے؟ آپ کا کیا تعلق ہے جس کے لیے وہ چھوڑ دے؟ آپ چاہتے ہیں میرے تعلق سے چھوڑ دے, تو آج کا بچہ بھی ماں کے تعلق سے نہیں چھوڑتا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ حق بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی ماں کے لیے چھوڑے. اللہ کے لیے چھوڑے, جس سے اللہ نے روکا ہے وہ اللہ کے لیے چھوڑے, اور جس کا اللہ نے حکم دیا وہ اللہ کے لیے کرے. کیونکہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرے. تو پہلے اللہ کا تعارف تو کرا دیں, اللہ سے محبت تو کرنے لگ جائیں, پہلے ان کی آنکھیں تو بھیگنے لگ جائیں. جب محبت ہوگی تو محبت میں وہ خود ڈیسیژن کر لیں گے. جب پتہ چلے گا تو کسی کو ڈیسیژن کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. پھر آپ دیکھیے کہ دینی مجالس میں, علم کی مجالس میں آتے ہوئے لوگ خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ نظریں ٹھہرنا ہی نہیں دیتی. ہر کوئی اتنی حیرت سے دیکھتا ہے کہ اچھا یعنی اس حلیے میں یہ کہاں آ گیا؟ بھائی جس کا جو حلیہ ہے اسے اس حلیے میں رہنے دیں. آپ شکر کریں کہ کوئی منافق نہیں ہے, اس نے جو کیا سب کے سامنے, لیکن اس کے دل میں نیکی کی محبت ابھری ہے. نیکی کی مجلس میں آئے تو اس کو اپنی نظروں سے نہ مار ڈالیں, اس کو محبت چاہیے. ویلکمنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. جو بھی نیکی کی مجالس میں بیٹھتے ہیں وہ تنقیدی نظروں سے بیٹھتے ہیں, ہر آنے جانے والے کا جائزہ لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نظروں میں اس طرح سے تنقیدی نظروں میں رہنا کسی کو اچھا نہیں لگتا, چاہے وہ گھر کی بہو ہو, بیٹی ہو, یا کوئی اجنبی ہو. تو جب تنقیدی نظروں میں رکھیں گے تو لوگ جو ہیں وہ دین سے بھاگیں گے. کسی نے اچھے بال بنائے, آپ تو ہر وقت سر ڈھانپے رکھتے ہیں تو آپ کو ضرورت فیل نہیں ہوتی, لیکن آپ کو بھی اپنے بالوں کا خیال تو کرنا چاہیے. تو اگر کوئی اپنے بالوں کا خیال رکھتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے میرے بال کھلے رہیں, خوبصورت نظر آئیں, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے نظر نہ آئے,
تو ابھی یہ پہلی بات نہیں ہے. آپ بچے کو جب پیدا ہوتا ہے، آپ نے نومولود کے احکامات پڑھے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں آج ہم نے باربی کیو کیا ہے، آج تو ہم اسے باربی کیو کھلائیں گے. تو پھر بچے کا کیا بنے گا؟ بچہ ہو سکتا ہے کھا بھی لے، اس کے پیٹ کا کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کے چانسز رہ جائیں گے جب آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے. بھئی اگر کسی نے خوبصورت بال بنائے ہیں، کسی نے انہیں سب لوگوں کے سامنے اوپن بھی کیا، تو وہ تو آلریڈی کر رہا ہے. آپ کے پاس وہ اس لیے تھوڑی آیا ہے، وہ تو آپ کے پاس اس لیے آیا کہ آپ اللہ کی بات بتائیں، آپ اپنی باتیں بتا رہے ہیں. تو یہ بات بھی اللہ ہی کی. اللہ نے جن چیزوں سے روکا غیروں کے سامنے اوپن نہ کریں، لیکن ابھی اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ اطاعت ہو جائے. پہلے محبت تو ہو جائے. تو محبت ہوتے ہوتے تو بڑے دن لگ جاتے ہیں، بڑا عرصہ لگ جاتا ہے. تو آپ صبر کر کے دعوت کے میدان میں صبر کرنے کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آپ مناسب وقت کا انتظار کریں. جس موقع پر جو کام کرنا ضروری، پہلے محبت دلائیں. جو کام کرنا ضروری ہے وہ کام کریں ترتیب اور تدریج کے ساتھ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کو نرسری کلاس میں ایڈمیشن دلوائیں اور اسے ماسٹرز کی کتابیں پڑھائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر جیسے ادھر ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے نا. بہرحال ہر چیز اپنے مقام پر بھلی لگتی ہے. اور آپ لوگوں کو یہاں بٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی ایج کے لوگوں نے نبیوں کا ساتھ سب سے بڑھ کر دیا. کسی مصلحت کوش بوڑھے نے کسی نبی کا ساتھ نہیں دیا. کین یو امیجن؟ پوری تاریخ گواہ ہے. ینگ لوگوں نے، ٹین ایجرز نے ساتھ دیا، پھر 20s میں جو لوگ تھے، پھر 30s میں بہت کم، اور اوپر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پھر بڑی عمر کے لوگ بعد میں آئے نہیں. لوگوں کی عمریں بڑی ہو گئیں، وہ بوڑھے بھی ہو گئے، فوت بھی ہو گئے. لیکن جو جو انسان کی عمر بڑھتی ہے نا، اس کی مصلحتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. مصلحتوں کے ساتھ دین نہیں قبول کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کسی بڑی عمر کے فرد سے بات کریں گے نا، 30s والے سے بات کریں گے، اس کے بھی مسائل ہوں گے. لیکن 40 سے اب لوگ صرف آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. ایسا نہیں ہوتا. عمومی طور پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بڑی عمر میں بھی اپنی بات سننے کا موقع دیتا ہے. الحمدللہ. تو خوشخبریاں دینی ہے، متنفر نہیں کرنا انشاءاللہ. تو دعوت کا یہ عمل دو طرفہ ہوتا ہے. ایک طرف دائی ہے، دوسری طرف مدعو ہے جس کو وہ دعوت دیتا ہے. تو آپ دیکھیں، آپ کسی کو کھانے کی دعوت دیں، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا نا. تو آپ اللہ کی دعوت ایسے دیں کہ کسی کا دل خوش کر دیں. ادخال السرور. تو ایسا کیسے ممکن ہے جب دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی مجبوری، اس کی مشکل یا اس کی ذات کا وہ ریفرنس جو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو، اس گراؤنڈ پہ جا کے آپ اس سے بات کر لیں. جو اسے چاہیے وہ آپ دے دیں، تو انشاءاللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے ہیں وہ بھی کر لے گا انشاءاللہ. تو دائی کے مزاج، اس کا ذوق، اس کا رہن سہن، اس کا انداز ہے، اور مدعو کا مزاج، اس کا ذوق، اس کا لائف سٹائل، اس کا انداز ہے. اب اگر دائی یہ کرے کہ وہ زبان سے تو دعوت کے الفاظ بولے، مگر عملی اعتبار سے مکمل طور پر وہ اپنے الفاظ سے اپوزٹ ہو، تو مدعو کو وہ متاثر نہیں کر سکتا. مدعو کی نظر میں اس کا پیغام ایک مشکل پیغام ہوگا، اس کی بات ایک غیر متعلق بات ہوگی. دعوت ناکامی ایسے ہوتی ہے کہ آپ غیر متعلق باتیں کرتے ہیں. آپ کے لیے وہ تعلق والی باتیں ہیں، لیکن مدعو کے لیے غیر متعلق ہوتی. غیر متعلق بات نہیں کرنی. جو مدعو کو چاہیے
وہ اس کو دے دیں. تو مدھو اگر کیچڑ میں پڑا ہوا ہے تو دائی کو چاہیے کہ کیچڑ اس کے کپڑوں پر نہ پڑے. اگر وہ یہ کرے گا نا کہ وہ کیچڑ اس کے کپڑوں پر نہ پڑے تو مدھو کو دعوت نہیں دے سکتا. جب وہ کیچڑ میں پڑے ہوئے انسان کو کیچڑ سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی میلے ہوں گے. میلے کیا، سارے ہاتھ کیچڑ میں لتھڑ جائیں گے اور اس کا لباس بھی میلا ہوگا، کیونکہ اسے مدھو کے قریب جانا پڑے گا نا. اور پھر جب وہ قریب جائے گا، اسے کیچڑ سے نکالے گا، اس کا لباس درست کرنے میں اس کی ہیلپ کرے گا، اس کو کیچڑ سے صاف کرنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے اس کو پورے طریقے سے انوالو ہونا پڑے گا. تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی قدر مشترک؟ کامن فیکٹر کیا ہے؟ کیچڑ قدر مشترک ہے. دائی کب کا چاہتا ہے کہ میرے اوپر کیچڑ آئے؟ دائی تو نہیں چاہتا، مدھو بھی نہیں چاہتا، لیکن کیچڑ ہے. کامن فیکٹر کیا ہے؟ جی طہارت، صفائی ستھرائی. کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں صاف ہو جاؤں اور دائی بھی چاہتا ہے کہ اسے پاک کر دے. تو مجلسیں اکٹھی رکھنی پڑتی ہیں، جن کو دعوت دینی ہوتی ہے نا ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے اس کا غبار دائی کے چہرے تک کیوں نہ پہنچے. 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 دائی کے چہرے تک کیوں نہ پہنچے.